علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، قدیم ہے، ابد الاباد ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی مفلسی اور تنگ دستی سے نکال کر تونگری کی طرف لے جاتا ہے اور تونگروں کو مفلس کرتا ہے۔ وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، کوئی شے اس کے مثل و مانند نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم تمام مل کر جامع مسجد بلال کے منتظمین اکرام نے جو انتظام کیا ہے، اس کی سراہنا میں اور اس اہتمام کے فیوزات کو حاصل کرنے کے لیے جو جستجو سے آپ تمام کی شرکت و آمد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انعام ہے، کیونکہ یہ توفیق ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ انتخاب اس کے محبوب کی محفل میں شرکت کا من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ بغیر اللہ کی ہدایت اور توفیق کے اپنے گداز بستروں سے نکل کر چھٹی کی پوری فائدہ اٹھانے کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ پوری توانائی صرف کر کے اس کے محبوب کی محفل میں شریک ہو کر محبوب کے شیدائی کا کردار اور اپنے محبوب کی شیدائی کا کردار اور ان کی الفت کا اظہار کرنے کے لیے یہ جو معیار بندگی ہے، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا سوائے توفیق خداوندی کی۔ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ اپنی کتاب انوار احمد لکھتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کی محفل جو سجائی جاتی ہے، اس محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جسے سرکار بلاتے ہیں۔ یعنی سرکار سے الفت ہو، سرکار سے مانوسیت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوں، تو اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں کہیں ذکر نبی ہو رہا ہے تو اس میں جوق در جوق، کشاں کشاں آنا، خوشی خوشی سے۔ یہ ایمان کی اساسی حرارت کا، ایمان کی
سمجھے گرماہٹ کا اظہار ہے، اس میں کوئی دباؤ نہیں۔ میرے جو الفاظ کی بندش آپ کی طرف القاء ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کسی، بلکہ یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ یہ خاص ایک چیز بتا دوں، مطالعہ تو چلتا رہتا ہے مگر موضوع کیا بنایا جائے، اس دائرے میں بولا جائے، ایسی سوچ نہیں رکھی جاتی۔ یہ ایک کرم ہے، فضل ہے خاص۔ کلام اور خاص کر سیرت کی جب بات ہوتی ہے تو وہی زبان سے نکلتی ہے جو رب چاہتا ہے، بناوٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو محفل کا انعقاد انتظامیہ نے کیا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے، پہلے انتظامیہ کے اوپر، پھر یہ اہتمام میں جو بھی، دیکھیے انتظام آسانی سے تو نہیں ہوتا ہے نا، اس کے لیے توانائی صرف ہوتی ہے اور انسان اپنے اذہان سے بھی بہت سمجھیے بے چینی کی اضطرابی کیفیت بھی انسان کے اندر آتی ہے۔ یہ سب قبول کر رہے ہیں کس کے لیے؟ حب نبوی کے لیے۔ تو ایک شاعر اچھا سمجھایا، حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ زہد تقویٰ بغیر حب نبی کے کتنا بھی بڑھا لیں یہیں پہ اس کا خاتمہ ہے۔ اب روئے زمین پر قیامت تک اگر ایک جہتی امت کا اظہار کرنا ہم چاہتے ہیں تو ہمیں حب نبوی میں پرونا پڑے گا، سب کو حب نبوی کی تصویر بنانی پڑے گی اور سارے دانے بننا پڑیں گا اس کے، اور یہ آسان ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ آسان ہے، این زمانہ نہیں، جب سے اسلام شروع ہوا تب سے ہی یہ فکر بعتم امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے وقوع فرما دی، وضعیت فرما دی، ان کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا۔ بغیر حب نبوی، بغیر عشق نبوی کے زندگی کی اندر کوئی بندگی کا شعور بھی نہیں ہے۔ دو عالم کے لیے وہ رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ دو عالم کے لیے وہ رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انسانیت کے گہوارے میں تشریف لا کر بہت بڑا کرم فرما دیا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ایک اللہ کا ایک راز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں، کوئی معمولی عبد خدا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات قدرت آپ کے اندر ودیت فرما دی۔ کس کی میلاد منانے آیا؟ یہاں پہ عجیب تماشے زندگانی ملتی کہ تنگ نظری سے لوگ بعض وقت گفتگو کرتے ہیں تو یہ گفتگو ان کے لیے وبال بنتا، کوسی گفتگو، اور یہ گفتگو پورے 11 مہینے میں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ماہ نور آتا، ربیع الاول آ جاتا، چینوی گوئیاں، سرگوشیاں شروع آتی۔ ہاں یاد رکھیں، حدود ضروری ہے۔ اظہار محبت کے لیے صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگانیاں، سلف صالحین کی زندگانیاں، کہ یہ لوگ کیسے کس انداز سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم بھی ویسے کریں۔ قرائن نہیں ملتے یہ بات نہیں ہے، ملتے، اور مشکوک طبع رکھنے والے لوگ جن کو شیطان نے وساوس کے ذریعے، خناس نے متنفر کر کے رکھا ہے، وہ پریشان رہتے اور وہ تردد ڈالتے رہتے۔ پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، یہ تردد جو آتا ہے، یاد رکھیے، رمق برابر بھی ذات اقدس محمد الرسول اللہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کجی کا خیال تو خیال فہم بھی نہیں لا سکتا۔ تو بعض لوگ اللہ کی ربوبیت کے مقابل میں، کیا بولیے، اللہ کی ربوبیت کے مقابل میں اپنے قیاس سے، اپنی وجدانیت سے سید عالم سرور کائنات محبوب خدا کو کھڑا کر دیتے۔ کوئی حب نبوی رکھنے والا،
کوئی عاشق رسول ایسی جرأت نہیں کرتا. اس کے لیے فکر کیا ہوتی ہے؟ یا ملیک الصفاتی یا بشری القوا، یا ملیک الصفاتی یا بشری القوا، فی کا دلیل انت کا خیر الورا، اوڑھنا تیرا خدا بچھونا خدا، تو نشے وحدت سے چو. یہ عقیدہ ہے. بحر العلوم پیار رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد القدیر حسرت اپنے دیوان میں یہ اشعار لکھے ہیں. یا ملیک الصفات، حبیب پاک کے جب صفات دیکھیں گے آپ، فرشتوں جیسے، فرشتوں جیسے. یا ملیک الصفات یا بشری القوا، دیکھے تو لبادہ پورا بشر کا ہے مگر سلیقے بندگی فرشتوں جیسے. یا ملیک الصفات یا بشری القوا، فی کا دلیل انت کا خیر الورا. یہ آپ کی دلیل، آپ کے اندر آپ کی زندگی خود ایک ایسی ہے کہ خیر الورا، سب سے پوری دنیا میں سب سے بہتر ہیں آپ. اوڑھنا تیرا خدا بچھونا خدا، تو نشے وحدت سے چو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے آپ؟ مظہر خدا تھے، مظہر خدا. حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معمولی دعوت نہیں، یہ کوئی معمولی اظہار نہیں. آپ سے ما قبل جتنے انبیاء آئے، کچھ کم و پیش 1,24,000، سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ جڑا ہوا رسول اللہ لگائے. مگر اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں. تو گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے. جو ہو، موجود ہو، اس کے بغیر گواہی ہوتی کیا؟ بولیے، اس کے بغیر گواہی ہوتی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آپ گواہی دیں. کس کی؟ اللہ کی وحدت کی. تو اوڑھنا تیرا خدا بچھونا خدا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دیکھیں گے، پوری زندگی کا حصار جو آپ نے پیش کیا، قل ان صلاتی و نسوکی محمای و مماتی للہ رب العالمین. کیا فرمائے؟ کہ بے شک میری نماز، میری سعی، میرے روزے، میرا جو بھی معاملہ ہے، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ کے لیے. کیا معاملہ ہے؟ غور کریں، یہ قرآن ہے. تو یہ جو فکر دی گئی، اس فکر کو تو لوگ مان لیتے ہیں. پھر ایک جگہ فرمایا پروردگار عالم قل، آپ فرما دیجیے، بفضلی، اللہ کا فضل، وہ بھی رحمتی، اور اللہ کی رحمت کے معاملے میں، وبذالک فلیفرحوا، خوشی منائیں. تو سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت امت مسلمہ پر کیا ہے؟ بتائیے. اس دنیا پر اللہ کا سب سے عظیم فضل اور عظیم رحمت کیا ہے؟ سید عالم کی ولادت. سید عالم کی، بولیے، ولادت. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہوتے. حالات تھے کیا؟ پہلے سمجھیں. عام فیل کے 40 برس بعد پوری دنیا میں خورد و نوش کی کمی پڑ گئی، جس کو قحط سالی بولتے ہیں. اور اتنی حالات خراب ہو گئی دنیا کی کہ خاص کر عرب کے خطے کی، کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کے اوپر خون ریزی کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنا، یہ خیال تصور کر لیے تھے. اور پھر اتنے وہمی اور اتنے اپنے تصورات میں ابتری تھی ان کے اندر کہ بچہ ہوتا تو خوشی مناتے تھے اور لڑکی ہوتی تو بے عزتی تصور کرتے تھے.
اور یہ مشہور ہے کہ زندہ درگو کر دیتے ہیں، زندہ بچی کو ڈال کے خبر بند کر دیتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر کوئی معاملے میں نزاع ہوتی تو وہ معاملہ خون ریزی بھی آتا، اور خون ریزی ایسی کہ ایک دوسرے کو ختم کرنے پر رتی برابر کسر باقی نہ رکھتے، اتنی خطرناک عداوتیں رکھتے۔ یہ حالات تھے، اور ان حالات میں اب پوری دنیا میں ایسے ہی حالات بن رہے تھے۔ کہیں ستی کے نام سے زندہ مردہ شوہر مر گیا تو عورت کو بھی ڈال کے جلا دیتے تھے۔ پوری دنیا کے حالات، یہاں ہندوستان کے حالات بھی برے تھے اس زمانے میں بھی۔ پوری دنیا، انسانیت نام کی چیز باقی نہیں تھی، انسانیت نام کی چیز باقی نہ تھی۔ ایسے حالات میں اللہ جل مجدہ نے حبیب پاک علیہ السلام کی ولادت فرمائی، اور جیسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سارے دنیا کا نظام ایک لخت بدل گیا، ایک لخت چینج ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت کی بات تذکرہ اس طرح فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن نور ذات محمد علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایک روشن کھلی کتاب قرآن مجید آئی۔ تو اس میں میلاد کا بھی تذکرہ بتاتے ہیں علماء، اور ساتھ میں سید عالم کی شان و عظمت و رفعت کو قرآن سے جوڑ کر اللہ نے بیان کر دیا۔ ابھی آپ امام صاحب سے پورا ایک رکوع سماعت فرمائیں، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سید عالم کی نعت بیان فرمائی، نہ صرف سید عالم کی نعت بیان فرمائی کہ جو سید عالم محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کر کے آپ کا متبع بن گیا، اس کی بھی شان بیان کرتے۔ تو گویا ذکر نبی میں جب ہم جمع ہوتے ہیں، ولادت نبی کا تذکرہ ہم کرنے جمع ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مومنین پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ آپ خالی نہیں ہیں بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ ہیں سب پہ اللہ کی رمجم رحمت برس رہی ہے۔ ابھی آپ پورا رکوع سماعت فرمایا، رحمت خدا نازل ہو رہی ہے، ہم رحمت کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو سوچئے جب تذکرہ نبی ہو رہا ہے تو رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جب آمد رسول کا معاملہ ہوا تو کیسی رحمت اللہ کی برس رہی تھی، کیسا اللہ کا فضل تھا، کیسا فضل کی عنایتیں تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مجھے درد ذی بڑھ گیا تو ایسی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی کہ ایک چمک سی میرے سامنے نمایاں ہوئی، اور اس چمک میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو روشن دیکھ لی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات ابتدا میں جسٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمائے تھے، اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد تو یہ تو قلم بند ہو گئی باتیں ساری، جبکہ حکم تھا کہ ابتدا میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات نوٹ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ میری ہر بات کو تم نوٹ نہ کرو، اور اگر کچھ نوٹ کرنا بھی ہوتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے نوٹ کرتے تھے صحابہ، کیونکہ ابتدائی اسلام میں ناسخ منسوخ دونوں چل رہے تھے، کچھ چیز تھی بعد میں اس کو منسوخ کر دیا کہ پھر دوسری چیز آتی تھی، کچھ کام چلتا تھا، کچھ کام ہوتا تھا، پھر اس کو ختم کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری چیز لاگو فرمایا۔ یعنی اسلام نشو و نما پا رہا تھا، لوگوں کو نہیں معلوم، این زمانہ آ کے بخاری مسلم کو جو ہے نا دلیل بنا لیتے، مگر بخاری مسلم بھی کب کی پیداوار ہے لوگوں کو نہیں معلوم۔ امام اعظم سے زیادہ مستند
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قربت کے معاملے میں کوئی اور نہیں، سب آپ کے بعد ہے، آپ پہ حملہ کرتی دنیا۔ تو بتایا گیا کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں دیکھتی ہوں تو ایسا نور مجھ پہ آ گیا، ایسا نور چھا گیا کہ میں اس کی روشنی میں دنیا کے کونے قیصر و کسریٰ کو دیکھ رہی ہوں، نہ صرف وہاں کے کونے دیکھ رہی ہوں بلکہ وہاں کے محلات، وہاں کی چاک و چوند دیکھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سید عالم کا تشریف لانے کے بعد آپ کا پیغام نبوت پوری دنیا میں چھا جائے گا، پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے ماحول میں، کیسے خطے میں، کیسے حالات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ وہاں پہ جیسا ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر ایک خوشی منائی۔ کون؟ خود اللہ تعالیٰ نے۔ اور 2 جھنڈے لے کے حضرت جبرائیل آئے، ایک کعبے کی چھت پہ نصب فرمائے، ایک بیت المقدس پہ نصب فرمائے۔ گویا یہ اعلان تھا کہ اب خدا کی وحدت کا پیمانہ کیا ہے؟ پوری دنیا پہ چھا جائے گا، لہلہائے گا، اللہ کی وحدت کے پریرے چلیں گے اب۔ تو سید عالم سے جب تشریف لائے تو پورے عرب میں بچے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں ہوئی، چونکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھے شروع ہو گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو کسی کا قتل ہو، کسی کو زندہ درگو کیا جائے، یہ رب نے چاہا ہی نہیں، ہر گھر میں خوشی منائی گئی۔ اور یہ آتش پرست جو لوگ تھے، جو سالوں سے جو علاوہ بنا کے اس کی پوجا کر رہے تھے، ایک بجھ گیا۔ اور ان کے جتنے بھی پیشوا لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آج خاتم النبیین دنیا میں تشریف لا لیے۔ سارے محبین، سارے نجوم، سب، ہر کوئی نجومیوں نے، سب نے اعلان کر دیا کہ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد ہونے کے ساتھ ہی چند دن کے اندر ہی آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور اس کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے آپ کو کیا گیا۔ دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں، اس واقعے کو حضرت محمد زکریا علیہ الرحمہ نے اپنے میلاد نامے میں مفصل بیان کیا ہے۔ جب وہ آ رہی تھی تو ان کی اونٹنی جو تھی بڑی لاغر حالت کی تھی، کمزور تھی، کیونکہ یہ بہت غربت کی زندگی جی رہے تھے، غربت کی زندگی جی رہے تھے، جس کی وجہ سے حالات تو سمجھیں آپ۔ ابھی تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تبھی حالات دنیا کے پورے باغ و بہار میں آ گئے، قید سالی ختم ہو گئی، روزگار کی راہیں ہموار ہونے لگی، لوگ جینے کی ساحت اپنے اندر محسوس کرنے لگے، اور سب کو سکون و تسکین نصیب ہونے لگی۔ جب بی بی دائی حلیمہ اپنے مکان سے نکلی، کجاوے پہ بیٹھی تو بڑے نقاہت کے ساتھ، اور ان کی ارد گرد میں پہلے کیا طریقہ تھا عرب میں، دائی ہوتی تھی، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں دودھ نہیں نوش فرماتی تھی، دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ دایا کے حوالے کر دیتی تھی، دوسری عورتیں اس کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو اس بارے میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے سید علیہ وسلم کو جو دودھ پلائی وہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ، جو ابو لہب کی باندی تھی، ابو لہب کی باندی تھی، سب سے پہلے انہوں نے آپ کو دودھ، یہ بھی رضائی ماں ہے سید علیہ وسلم کی۔ اور جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سویبہ نے دی تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اس کو آزادی کا پروانہ، یہ نظام تھا، یہ عرب کا طریقہ تھا کہ جو کوئی ایسی کوئی خوشخبری سناتا تو اس کو فوری آزادی کا پروانہ دے دیتے۔ اس کے بعد یہ روایتیں آتی ہے کہ ابو لہب کو وہ انگلی کے اشارہ کرنے کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ معلومات اس کو کچھ بھی نہیں تھے کہ کون پیدا ہوا، اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ سرور کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہے، اس سے آشنائی رتی برابر بھی اس کے فکر و فہم میں نہ تھی، مگر وہ جس انداز سے بھی وابستگی کا ثبوت دیا،
بعد میں اس کا کردار ایسا ابتر ہوا کہ سورہ لہب اس کی وعید میں نازل ہو گیا. ایسے شخص کو ولادت رسول اللہ منانے کی خوشی میں، ولادت محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جو اس نے اظہار خوشی کیا، اس کے عوض میں رب نے اس پر احسان کر دیا. بتایا کہ دیکھ تو نے انجانے میں میرے محبوب کی خوشادمانی کی ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ صرف اسی دن دوشنبے کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی. عذاب میں تخفیف ہوتی، نہ صرف عذاب میں تخفیف ہوتی بلکہ اس انگوش سے، اس کی انگلی سے ایک ایسا پانی نکلتا جس کو وہ فوری پیتا ہے، جس سے اس کو راحت و تسکین پیدا ہوتی. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لوگ بہت سوال کرتے ہیں اور سوال کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اور اس سوال کے اندر زیادہ تر تقویت شیطان کی ہوا کرتی. اس لیے قرآن بولا ان المتشدقین کانوا اخوان الشیاطین، ان المتشدقین فی درک الاسفل، کہ بے شک بڑھ چڑھ کے کلام کرنے والے جہنم میں جائیں گے. ہر جگہ زبان نہیں کھولنا چاہیے. یہ حکم ایک طریقے سے کس کے بارے میں کیا سوال کر رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے. تو ابو لہب کیسا شخص تھا معلوم ہے نا؟ اگر نہیں معلوم تو بس سورہ لہب پڑھ لیجئے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ وہی عذاب کے ذکر کر دیا. ایسے شخص کو بھی صرف کس لیے راحت مل رہی ہے، کس لیے سکون مل رہا ہے؟ اتنی بڑی دلیل ملے بعد میں بھی لوگ بولتے ہیں میلاد بنانا کہاں ہے بتاؤ. ارے کم سے کم یہ ضعیف سمجھ رہے اس کو تو ارے سوچو ذرا، اس کے بارے میں، اس کی راحت و تسکین کے بارے میں کس نے بیان کیا؟ سید عالم نے بیان کیا، محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا. تو اس خالی انہیں خوشی بنایا، خوشی کا اظہار کیا. سید عالم کی آمد میں اس نے آزادی کا خالی اشارہ کیا. سویبہ رضی اللہ عنہ یہ بعد میں ایمان لائی ہے. آقا علیہ السلام کی حیات ایمان میں یہ رضائی ایمان جو تھے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے لوگ. ان کا بھی واقعہ طویل، اگر اس پہ پیچھے چلیں تو بہت کافی وقت لگ جائے. بہرکیف جتنے عورتوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی یہ سب پاک باز تھے. ان کا حسب نسب سب آپ دیکھ لیں تاریخ کہنے میں بالکل پاکیزہ. ایسا انتخاب اللہ نے فرمایا. اس کے بعد جب حوالے کرنے کا وقت آیا تو کئی دائیں آتی تھی وہ ہر سال. کہاں پہ؟ مکے میں. اس روز بھی آئی. ہر کوئی فل مال دولت دیتے تھے ساتھ میں. یہ بچے کی دایا ہے تو لہٰذا یہ دولت لو، یہ لو، وہ لو، جو چاہے منہ مانگے انعامات دیا ہے. اور جب دائی حلیمہ وہاں پہنچی تو محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی تو بولے یتیم بچہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وفات فرما چکے تھے، یتیم بچہ ہے. اب یتیم بچے کو لینا ہے کیسا؟ جو بھی تھا ملا، جو کچھ ملا، دینار جو بھی دیے، سامان بہت کم بمقابل دوسروں کے. قبول کر لیے بھائی اللہ کا انعام ہے، جو بھی ملا مل گیا، لے لی. لے کے جب جاتے وقت دائی حلیمہ بیان کرتی ہے اتنی مشکلوں سے، اتنی آہستگی سے اونٹنی چلی ہے. وہی اونٹنی جو نقاہت بھری ہے، کئی دن کی بھوکی ہے. جیسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لی اور کجاوے پہ لے کے بیٹھی، اس کے اندر ایک رس کی کیفیت آ گئی اور ایسی رفتار سے واپسی میں بھاگنے لگی گھر کی طرف کہ جتنے اونٹنیاں پہلے نکل چکے تھے وہ سب کو پیچھے کر دی. اور بیان کرتی کہ ایک خصوصیت میں نے یہ دیکھی کہ کڑک دھوپ کی تپش میں برداشت کرتے ہوئے پہنچی تھی. جب واپس آ رہی ہوں تو میرے ارد گرد اطراف میں وہی تپش محسوس ہو رہی ہے، مگر مجھ پہ ایک سکون و تسلی اور ایک ٹھنڈک سی ہے. اور جب میں دیکھتی ہوں تو ایک بادل ہے کہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ایک بادل ہے جو سائے فجن کیا ہوا ہے اور وہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ اتنی رفتار میں چل رہا ہے جو دھوپ کی ذری تپش اونٹنی پہ آنے نہیں دے رہا. عزیز اور بزرگوں،
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ کوئی معمولی اللہ کا انعام نہیں ہے. اسی لیے علماء ربانیین نے بیان فرمایا کہ یہ عید الاعیاد ہے. کیا ہے بولیے؟ عید سارے عیدوں کا مجموعہ ہے. یاد رکھیں. بعض بولتے یہ کئی نئی بات نکالے بھائی یہ بدعت ہے. یہ خود بدعت ہے سب سے پہلے نہیں معلوم بولنے والا. 2 عیدیں اسلام میں بالکل ہے. شاعر اسلام نے 2 عیدیں دی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. مگر یہ جو 2 عیدیں نصیب ہوئی یہ ایک عید کے عوض میں. اگر اس عید کو آپ نہیں سمجھیں گے یہ 2 عیدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ارے لوگوں کو کیا ہو گیا، ایک قول کو مانتے اور تقیید سے قول کے مخالف ہے. دیکھیے کیا ہے، سید عالم نے فرمایا لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدہ من ولدہ ونفسہ والناس اجمعین. تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور اپنے تمام متعلقین لوگوں سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرے. یہ حدیث ہی کافی ہے ملت بنانے کے واسطے. اب غور کریے یہ حدیث کے الفاظ کو غور کریے. لا یؤمن احدکم، تم میں ایک بھی مومن نہیں ہے. تم میں لا یؤمن احدکم، تم میں ایک شخص بھی مومن مسلمان نہیں ہے. کب تک؟ ان اکون احب الیہ، میں اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. من والدہ و ولدہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اس کی اپنی جان سے زیادہ، متعلقین سے زیادہ. تب تک انہیں کیا نہیں ہے بولیے؟ مومن ہی نہیں ہے. جب ایسی محبت، ایسی الفت، ایسا رشتہ استوار ہو جائے، ایسا رشتہ جڑ جائے، ایسا رشتہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں جو رسول اللہ سے ہے، تو اب بتائیے رسول اللہ کی آمد کی خوشی کا اپنے اندر احساس نہ ہو تو تصور کہاں ہے بھی محبت کا؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ خالی معمولی بیٹا ہو گیا آج کے دور میں، سال ہونے کو آیا تو برتھ ڈے منائیں گے. بیٹے کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن کیا بول رہا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے اگر جڑ گئی تو باقیات الصالحات، اگر روگردانی کر دی تو تمہارے لیے وبال ہے، مصیبت ہے. یہاں پہ بھی سوچے، اگر جڑ گئی، اتباع رسول میں آ گئی، میلاد النبی منانے والی ہو گئی، میلاد النبی سے اپنے سینوں کو شرسار کرنے والی ہو گئی، میلاد النبی کے مقصد کو سمجھنے میں اگر اپنے آپ کو جوڑنے والی ہو گئی تو یہ اولاد باقیات الصالحات، باقیات الصالحات مٹ جائیں گی اولاد. مگر ان کے اجر جو جس کی اولاد ہے کوئی ان کا دفتر بند نہیں ہوگا، چلتا رہے گا. اور جب محشر میں آئیں گے ایسے لوگ جس کی اولاد رسول اللہ سے الفت رکھنے والی، محبت رکھنے والی، اولاد در اولاد چلتے رہیں گے. جب محشر میں آئیں گے چھوٹے تھوڑے اعمال لے کے گئے. کیا لے کے گئے بولیے؟ صحابہ کی زندگی دیکھیے. آئے رسول اللہ کو ملے، کلمہ پڑھے، پلٹے، فوت ہو گئے. نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کچھ بھی نہیں کرے. اب بول رہے ہیں یہ صحابی ایسے ہیں قیامت تک ان کا معاوض، ان کے برابری رکھنے والا کوئی امتی نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا حال ہے.
کیا کیے نو ایمان کی حالت میں آ گئے, رسول اللہ کو دیکھ لیے, خالی دیدار رسول ہوا, لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ بول دیے خالی, پلٹے فوت ہو گئے, مر گئے, جنتی ہے. اب قیامت تک ان کا ہم پلہ ان کے جیسا کوئی نہیں. لاکھ نمازیں پڑھے, لاکھ اشاعت دین کا کام کرے, لاکھ روزے رکھے, مگر ان کا توازن برابر کوئی نہیں. کیا بات, ان کی زندگی میں ایسا کیا ہو گیا؟ ارے جب الفت کے ساتھ رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے, محبت کے ساتھ رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے, ختم ان کی زندگی میں اللہ کا ایسا فضل ہو گیا, ایسی رحمت آ گئی کہ اس کا معاوضین, اس کا برابری کرنے والا قیامت تک کوئی دوجا نہیں. سمجھیں یہ راز, اس کی شرح کرنے لگوں, یقین مانیں آپ حیران ہو جائیں گے. مگر کیونکہ یہ مسجد ہے, شریعت کے دائرے میں گفتگو ہونا ہے, کچھ ایسا کلام بھی ہے, کچھ ایسے رموز بھی ہیں, اگر شرح کی جائے آپ کے ذہن فکر, آپ کچھ دلائل کے ساتھ گفتگو ہوتی, مگر یہ کتابی گفتگو نہیں رہتی. وہ القائی کلام جو رب نے اہل ایمان کو عطا کیا ہے. کیا سمجھے آپ صحابہ کو؟ صحابہ بھی پرنور ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے ساتھ ان کے مکان پہنچے تو مکان کی حالت بڑی ابتر تھی, اکثر بدل گئی, اکثر بدل گئی. دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو خورد و نوش کا معاملہ میں جو گھر سے, ان کے گھر سے لی تھی, کس سے؟ رسول اللہ کے گھر سے جو لی تھی, دائی بی بی آمنہ کے در سے جو لی تھی, عبد المطلب نے جو دیا تھا, اس میں ایسی برکت ہوئی کہ کئی دنوں تک اس میں ختم ہونے کا کوئی نام ہی نہیں لے. جبکہ اگر اتنا جو جو دیے تھے, جتنے سامان دیے تھے کھانے پینے کا, وہ ہفتہ 2 ہفتے میں ختم ہونا چاہیے, مگر مہینوں گزر گئے وہ ختم ہونے کو نہیں آ. ہائے ہائے, قربان جائے سید عالم کی قربت کی, کہ آپ کو پہچانی نہیں تھی, مگر سمجھ گئی تھی کہ یہ بیان کرتی ہیں, میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکے میں کچھ خاص بات ہے. چونکہ نحیف کمزور اونٹنی میں اتنی تیزی آ گئی, اور تپش دھوپ کی رہنے کے باوجود مجھے چھو نہیں رہی ہے. جاتے وقت جسم سے پسینے کے ریلے بہ رہے تھے, اب اتنے ہی سکون میں, اتنے ہی راحت میں واپس آئی. اور جب گھر آئی تو گھر کے حالات بدل گئے. جو مفلسی کے حالات تھے, پورے تنگدستی کے حالات تھے, پورے بالکل ختم ہو گئے اور خلاصگی آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ دیکھیے کیسے منصف تھے سید عالم. ایک چھاتی سے دودھ پیتے اور بائیں چھاتی منہ نہیں لگاتے. وہ کوشش بھی کرتی دائی حلیمہ تو بھی آپ قبول نہ کرتے. آپ کے رضائی بھائی تھے اور وہ ان کو دودھ پلاتی تھی. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا کے اندر دیکھیے شعور کیسا تھا, کیسا آپ کا اسوہ محفوظ ہے. دیکھیں ہر مورخ نے یہ بات کو لکھا ہے کہ سید عالم سیدھی چھاتی سے دودھ پیتے تھے اور بائیں چھاتی ترک کر دیتے تھے اپنے رضائی بھائی کے. اور تھوڑے جب شعور بھی آ گئے تو دائی حلیمہ بیان کرتی ہے جیسا سب لوگ کھیلتے کرتے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ مزاج نہیں تھا, بلکہ یہ کچھ تخیل میں ہوتے ہیں, کچھ غور و فکر میں ہوتے ہیں. عام بچوں کی طرح نکل کے بھاگ دوڑ کرنا, کھیلنا کودنا, ایسی طبیعت آپ کی نہ تھی. اور ہمیشہ دائی حلیمہ ڈرتی تھیں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ جب سے وہ لائی تو جو ان کے بکریاں تھیں وہ بکریاں دودھ بہت کم دیا کرتی تھی, بہت کم دودھ دیا کرتی تھی. مگر بیان کرتی ہیں کہ جب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ گئے تو میرے سارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتنا آ گیا کہ ہم پی کے دوسروں کو دیتے تھے, دوسروں کی مہمان نوازی کرتے تھے. ایسا نہ صرف غلے میں برکت ہو گئی تھی, بلکہ جو چوپائے جو گھر میں رکھتے تھے وہ چوپایوں میں بھی اتنی برکت ہو گئی کہ بس کیا بیان کریں.
اور سید عالم صاحب نے سوال کیا ایک وقت کہ ماں یہ سب کہاں جاتے ہیں؟ تو بولے نہیں بیٹا یہ لوگ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بولے میں بھی جاتا ہوں۔ بولے نہیں تم نہیں جانا، تم کو نقصان نہ ہو جائے، مجھے ڈرے بیٹے، تم گھر میں ہی رہو۔ گھر میں رہتے تھے سید عالم، دیکھ دیکھ کے ایک دن بولے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو بڑے تقاضے کے بعد آپ راضی ہو گئے، چھوڑے۔ جب لے کے گئے پہلی مرتبہ تو دیکھنے میں کیا آیا کہ کچھ نورانی مخلوق آئی، آپ کو اٹھا کے پہاڑ پہ لے کے چلے گئی، اور پہاڑ پہ لے کے چلے گئی۔ نہ صرف ماشاءاللہ مہمان مقرر تشریف لا چکے ہیں، پہاڑ پہ لے کے چلے گئے اور پہاڑ پہ لے آ کے آپ کا سینہ شرح کرے اور آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو سی دیا گیا۔ جیسا ہی لے کے گئے فرشتے اٹھا لے کے، بھاگتے ہوئے آپ کے رضائی بھائی تائی حلیمہ کو خبر دیا، دوڑے دوڑے بے ساختہ نکل کے آئی، آ کے دکھا دیکھتی ہیں کہ آپ بالکل سلامت ہیں اور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بولے بیٹے کیا معاملہ ہوا؟ تو آقا دو جہاں سے بیان کرے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ایسا ہوا۔ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر جب سینہ دیکھے کھول کے ایک قسم کا زخم کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے یہ دھونے کا جو معاملہ صدر سینہ جو کیا گیا 3 مرتبہ کیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا، پریشان ہو گئی، ہیبت کھا گئی، فوری لے کے بولے نہیں بھائی اب زیادہ دن نہیں رکھنا، کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ بچہ برکت والا ہے، ایک طرف سے یہ ایک قسم کی ان سے الفت، مگر ڈر اس بات کا تھا کہ نقصان نہ ہو جائے۔ فوری مکے کو تشریف لائی اور لا کے سید علیہ وسلم کو حوالے کرنے لگی کہ بھائی یہ بچہ، اب یہ بات بول نہیں رہی تھی۔ جب بولے بھائی تم تو بھیجنے تیار نہیں، 2 سال میں لا کے دے دینا تھا، تم بھیجنے تیار نہیں، پھر اب لا کے دے دی، بات کیا ہے؟ تو بولے نہیں بس مجھے ڈر ہے نقصان نہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے نقصان نہ ہو جائے، اور اسی لیے میں نے ان کو لا کر واپس دے دی۔ بہرکیف جب آپ کو لے لیا گیا، اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے دادا جان آپ کی سرپرستی فرمانے لگے، اور کعبے کو، مکہ معظمہ کو لے کے گئے۔ جب بہت بڑے آپ بھی ملحد تھے، کعبہ شروع سے اللہ کا گھر ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کو بت خانہ بنا لیا تھا۔ جب تشریف لے گئے سارے بت پٹا پٹ آقا سے ان کے قدموں میں گرنے لگے، تو یہ گھبرا گئے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا، فوری لے کے واپس تشریف لا لیے، اور آپ بہت فکر مند ہو گئے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے متفکر ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہوگا یہ۔ تو کئی بڑے بڑے یہود و نصارہ کے علماء جو تھے ان کے، وہ لوگ جب دیکھے تو بولے یہ بچے کی حفاظت کرنا، یہ بچے کی حفاظت کرنا، بہت سارے مسائل آئیں گے۔ سارے وہ لوگ اپنی اپنی پیشن گوئی آپ کے دادا جان کے سامنے رکھنے لگے، اور آپ اور متفکر ہو گئے، اور بڑی حفاظت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پرورش ہونے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو بہت محفوظ رکھا۔ بہرحال یہ تولیت تھی، جو پرورش کرنے کا سرپرستی جو تھی، حضرت عبدالمطلب کے ابو طالب کے ذمہ آ گئی۔ آپ بڑی خوشی سے آپ کی خدمت کرتے رہے، اور آپ کو بھی بہت برکتیں ملی ان سے، آپ کو بھی بہت برکتیں ملی، اور آگے معاملات چلتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے بہت سارے حالات مختلف ہوئے، تو ہر حالت میں سید عالم کی برکت لوگوں نے محسوس کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت لوگوں نے ابتدا سے محسوس کی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے آتے ان کی زندگیوں میں خوشحالی آتی چلی جاتی، یہاں تک کہ مکے میں بہت بڑے نزاع ہوتے تھے، معلوم ہے آپ کو۔ تو کعبے کی تعمیر کا معاملہ ہوا، اس وقت سنگ اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا، اختلاف ہو گیا 2 قبیلوں میں کہ بھئی ہم کریں گے، تو بولے نہیں ایک کام کرو، جو پہلے حرم میں قدم رکھے گا اس سے ہم جو انہیں فیصلہ کرے گا ہم مانیں گے۔
جب دیکھے کہ سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے لوگ کیا پکارنے لگے؟ صادق اور امین تشریف لائے، صادق اور امین۔ ساری عرب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتی تھی؟ سچے امانت دار مانتی تھی۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ ہیں، ابھی کسی کو اعلان نہیں ہوا، کسی کے القاء بھی نہیں ہوا کسی کو بھی، سوائے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو علماء تھے جن کو علامتیں بتائی گئی تھی، جو جس کے اندر سچائی تھی، انہوں نے اظہار کر دیا کہ بھائی ان کی حفاظت کرنا، اگر اللہ موقع دیا ہم کو تو ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے، ان کے ساتھ معاملہ بھی کریں گے، بہت بڑے قائد قوم بننے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ معاملات جب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں نزاع ہو رہی ہے تو اپنی چادر مبارک نکال کے اپنی دست مبارک سے اس میں سنگ اسود کو رکھ دیا، بولے اب لے کے جا کے نصب کرو۔ تو دونوں قبیلے مل کے لے گئے۔ ابتدا سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات بناتے گئے جو قوم جریح تھی، جن کو انسانیت کا تصور نہیں تھا، ان کو انسانیت کا سلیقہ سکھانا لگا۔ حملہ کیا ہوا؟ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اعلان نبوت فرما دیا۔ یہ امر خدا تھی، مگر یاد رکھیں یہ عقیدہ راسخہ ہے کہ ہر نبی پیدائشی منصب نبوت پر فائز ہوتا، یہ عقیدہ راسخہ ہے۔ سید عالم بھی پیدائشی نبی ہیں، جو لوگ بولتے ہیں نا 40 دن نبوت ملی نہیں، حکم ہوا اعلان کا، حکم ہوا اعلان کا، آپ نے اعلان فرمایا یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے، یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے۔ تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اہمیت دلائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم بندگی کا سلیقہ، طریقہ، نظام چاہتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حیات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، کامل بندگی آپ پالو۔ عزیز اور بزرگوں، رسول اللہ کا اسوہ بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ آپ کی تشریف آوری یہ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا عظیم احسان ہے انسانیت کا، کہ جب سب معاملہ ہو گیا، جب آپ اعلان نبوت کر دیے تو بہت سارے حالات بدل گئے، بہت سارے حالات بدل گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہل خانہ، آپ کے چچا حضرت اور چند لوگوں کے کوئی آپ کے معاون نہیں، ایسے حالات بن گئے۔ اور سارا عرب جو آپ کو صادق و امین مان رہا تھا، بچپن سے لے کے اعلان نبوت کے منصب تک سب آپ کے گرویدہ تھے، آپ کے چاہنے والے عشاق بن گئے تھے۔ آج بھی زمانے میں کچھ ہیں، ہر بات میں عاشق رسول بولتے، میلاد کا معاملہ آ گیا تو ان کی عشق کی حقیقت دکھ جاتی۔ اس لیے میں عرض کیا نا ابتدا میں، ذات عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو دنیا میں امن و امان لانے کا ایک پیمانہ ہے۔ جو آپ سے جڑ گیا وہ سمجھ جائے واقعی حقیقت کو پا لیا، زندگی کا حقیقت مقصد کو پا لیا، اور جو آپ سے ٹوٹا سمجھ جائیے اس کو کوئی شمار باقی نہیں ہے، نہ دنیا میں رہے گا نہ آخرت میں ہوگا۔ اس لیے بولے من عطا محمدن فقط عطا اللہ ومن عصا محمدن فقط عصا اللہ، المحمد یفرق بین الناس۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا، اطاعت فرمائی، تو اطاعت کیسی ہونا ہے؟ اطاعت بغیر محبت کے ہو سکتی کیا؟ بولیے، بغیر الفت، بغیر وارفتگی کے ممکن ہے؟ آج آپ اور ہم جو جمع ہیں یہ ایک الفت ہے ہمارے درمیان میں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، یہ الفت کا راز دیکھیں تو اس کا مرکز و محور، اس کا مرجع ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ایک دل نہیں ہو سکتا، کوئی ہم خیال نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا مرجع
بلکہ دنیا کی اصل اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو بنایا. لولاک ما خلقت الافلاک، بانی جامعہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں میں، اگر آپ نہ ہوتے اے حبیب پاک تو یہ دنیا کو میں وجود ہی نہیں بخشتا. یہ دنیا کا وجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ثمرہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، خالق کے اختیار کا معاملہ ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، آپ اور ہم جو میلاد کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں، یہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، یاد رکھیں. اور آپ اپنی زبان پہ درود رکھیں جاری، درود پڑھتے رہیں، کیونکہ آج درود پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. یہ تو عام درود عام طور پہ فضیلت ہے ہی، جمعہ میں بھی فضیلت ہے، بلکہ جمعہ کے دن جو درود پڑھتے ہیں آج بھی سید عالم براس اس کو سماعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود شریف ہماری زبان پہ رہنا. معاملہ کیا ہوا؟ آپ کے معاونین بالکل محدود، مگر دشمن بڑھ گئے. دشمن کیا ہو گئے بولیے؟ بڑھ گئے. چاہنے والے کم ہو گئے، جو پورے چاہتے تھے، سارا عرب آپ سے شیدا ہی تھا. مگر کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ اعلان نبوت کیے تو ان کو اپنا رسمی جو ان کا دین تھا، جو زمانہ در زمانہ بزرگوں کے اس سے مانتے تھے، 360 خداگروں کے لیے تھے، بڑھتے بڑھتے ان کا سد باب کرنے کے لیے سید عالم نے اپنی اعلان نبوت فرمائی تو دشمن ہو گئے. اور حالات اتنے برے ہو گئے کہ کمزور لوگ جب سنے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو آپ کے کلام کا اثر ایسا ہوتا کہ لوگوں کے قلوب منور ہو جاتے، اور قلب منور ہونے سے حق کو قبول کرنے کے لیے جذبہ ان کے اندر باطم پیدا ہوتا، اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں آنے لگے. تو کچھ لوگ ان کا باطل دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے جانے لگے. تو اب دیکھو سید عالم کا کردار کیسا تھا. آپ پورے شباب میں تھے، اعلان نبوت جو ہوا معاملہ پوری جوانی برپور آپ کی. ایسے حالات میں ایک بڑھیا وزن کچھ لے کے جا رہی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. بولے کہاں جا رہے ہو؟ میں اتنا وزن کیسے تم سے اٹھ نہیں رہا ہے، لاؤ میں لے لیتا ہوں. آپ کٹری اس کی اٹھا لیے، اس کا وزن اٹھا لیا، اس کو لے کے ساتھ چلنے لگے. یہاں تک کہ حدود مکہ سے بالکل باہر نہائی، جہاں سے راہگیر کوئی قافلے مل جاتے، ویسے مقام پہ آ گئے. بولی بس یہاں چھوڑ دو مجھے، نکال کے چھوڑ دیے. اب رستے میں بولنے لگی، پوچھے بھائی کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، حالات کیا ہے؟ بولے تیرے کو نہیں معلوم، بچ کے رہے تو بھی ذرا. میں سنتی ہوں کہ ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے جو ہمارے اجداد کے دین کو پورا مٹا رہا ہے، ایک نیا دین لایا ہے. تو میں اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور جب آپ مقام پہ پہنچ کے، رستے میں بات یہ ہوتی رہی، جب مقام پہ پہنچ کے صوب نکال کے اس کو حوالے کر دے کے جانے لگے تو بولے یہ شخص دامن پکڑ لی، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ بولے اس کی ضرورت کیا ہے، تیرا کام تو ہوگا نا بھائی. نہیں تو کون ہے؟ میں جب جہاں جا رہی ہوں وہاں یہ بول سکوں، بتا سکوں کہ جس مقام سے، جس دین سے بچ کے اپنے دین کو بچانے کے لیے میں آئی ہوں، وہاں ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو ایسے کمزوروں کی اعانت کرنے والا ہے. تو بولے میرا ہی نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑھیا بولی اگر تو محمد رسول اللہ ہے تو یقیناً تو صادق اور امین ہے، بالکل تو سچا ہے. میں ایمان لاتی ہوں لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دائرہ اسلام میں آ گئے. تو عزیز اور بزرگوں، کیا سمجھے آپ یہ حکایت سے؟ کیا سمجھے یہ حقیقی واقعے سے؟ آپ نے کیا سبق لیا؟ کہ ہم معاون ہونا یہ رسول اللہ کا شعار ہے، یہ رسول اللہ کا شعار ہے. میلاد منانا ہے ہم آپ پورے جوش سے، مگر ایسا کام نہیں کرنا جس سے راہگیروں کو تکلیف ہو جائے. ایسا کام نہیں کرنا روڈوں پہ سیاسی اسٹیج بنائے جیسا لوگ بنا کے جو کام کر رہے ہیں. یہ کام بالکل اسلام کے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ رسول کے بالکل خلاف ہے. کوئی دلیل نہیں بنا سکتا اس کو. دیکھیے آقا دو تعلیم کیا دی؟
اماطۃ الطریق عن الاذی، راستے سے تکلیف کی چیز ہٹانا ہے، تکلیف پیدا کرنا نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوئی یہاں کہ انتظامیہ دیکھا، میں اس سے پہلے خطابت کرتا تھا جامع مسجد کلثوم پورہ میں، ایسے ہی پچھلے سال میں وہاں پہ بول دیا تھا میں کہ بھئی جو روڈ روک کے آپ کام کرے غلط کرے، کیونکہ وہاں اطراف میں غیر لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا میری بات نہیں مانے بلکہ جری ہو گئے مجھ سے، نہ مناسب کلام بھی کیے بعد میں کہ آپ بولے کہ کو آپ ایسا بول کے بولے، مگر حالات اتنے برے ہوئے، گھروں کے دروازوں پہ پیشاب کرنے والے پیدا ہوئے، کچھ نہیں کر سکے آپ، وہ کس کے لیے؟ راستہ روکنے کا جواب تھا وہ۔ تو ایسا کام کیوں کرتے جو رسول کے اسوے میں ہے ہی نہیں؟ رسول اللہ کی میلاد منا رہے ہو اور فرما رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے اسوے کے خلاف جا رہے ہو، یہ کیسا میلاد منا رہے؟ تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ اس لیے بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمٰن نے بڑی اچھی تعلیم دی، نہ غالی بنو نہ باغی بنو، نہ غالی بنو نہ باغی بنو، یعنی کوئی چیز میں اتنا غلو نہ کرو کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ، اور کوئی جو راسخ فکر، راسخ عقیدہ، راسخ طریقہ ہے اس کے خلاف جانا بھی بغاوت ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا تر امتیاز ہے، یہی سلیقہ بانی جامعہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں جس خطے میں بھی آپ دیکھیں گے تو نظامی افراد کو مقام دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات ہمارے بانی جامعہ کی، ہمارے شیخ الاسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں کسی کے دل کو کھروتے نہیں بلکہ دل کو آئینے خانہ بنانے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور صحیح کرتے، کوشش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے طیبہ کو صحیح طریقے سے، راسخ فکر سے لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ سید عالم اگر نہ آتے تو دنیا تاریک ہوتی۔ آج جو روشنی کی راحت، جو رشتوں کا جو ہم لحاظ اکرام جو کریں، دیکھیے ایک غیر بڈھی تھی، یہ واقعہ غور کریں، ایک بڈھی تھی مگر اس کی خدمت کر کے آقا علیہ السلام نے ہر آنے والے اپنے نوجوان امتی کے لیے ایک سلیقہ دے دیا کہ جس نوجوان کے اندر یہ طبیعت ہوگی وہ میرا وفادار ہوگا۔ ایک زمانہ گزرا کہ لوگ آواز لگاتے تھے، بیٹے ذرا یہ فلاں چیز لا کے دے دو، پردے میں ہوتی تھی عورتیں، لیتے تھے لا کے دیتے تھے، تو گویا یہ جتنے بھی ایسے عشاق نبی رہتے تھے ایسے خدمت کرتے آئے ہیں اور لوگوں نے خدمت لی ہے، اور پس پردہ رہنے کا جو معاملہ بنا تھا بہت اچھا طریقہ تھا، مگر جیسے جیسے یہ عمل سے لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، ہمارا کام ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے کر لو، ایسی فکر اسلام میں نہیں ہے، مگر ایسی فکر اب آ گئی ہے، یہ حالات میں آ گئی ہے، یہ مروجہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، مگر اسلامی فکر تو یہ ہے کہ آج بھی ہر کمزور کے لیے ساحس بننا، ہر کمزور کے لیے معاون بننا، اس کی اعانت کرنا، یہ سلیقے بندگی وفائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چل رہے ہیں، کوئی لفٹ مانگے دینے میں برائی نہیں ہے، ہاں کچھ ایسے بھی حالات بنے ہیں تو جو حالات خراب ہو تو ویسے وقت دیکھیں، مگر حیات بتاتی کہ انہیں حالات میں لے آنے والا ہے یا ہماری حالات بدلنے والا ہے، دیکھ کے کر لینا چاہیے۔ مگر آج آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہمارے عقیدوں پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کا تحفظ نہ صرف ہمیں اپنے طور پہ کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ماحول بنانا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ عین عبادت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ عین عبادت۔ نماز، روزہ بغیر میلاد کے کہاں ہے بتائیے؟ کچھ ہے؟ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیا ہے؟ آپ کی نماز کیا ہے؟ رسول اللہ کی ادائیں ہیں، بغیر رسول اللہ کے کچھ نہیں ہے۔ میلاد عید الاعیاد علماء نے اس لیے بتایا، یعنی سارے عیدوں کا کیا ہے بولیے؟ اصل منبع ہے، اس کے بغیر کوئی عید نہیں ہے، ہماری کوئی عید نہیں ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ ہم بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج جمع ہیں۔ ابھی میرے کو معلوم ہوا کہ الحمدللہ آپ کے اشتہار میں بھی ہے، یہاں پہ آثار مبارکہ بھی ہے۔ آج آثار مبارک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آثار مبارک کے فیوزات اللہ اکبر، کیا بتاؤں، اور اس کی حفاظت
صحابہ نے شروع کی، قیامت ہوتی رہے گی۔ ہاں، اور جس گھر میں آثار مبارک رہتے ہیں، جس مقام پہ، سمیٹ رہا ہوں بات کو، آثار مبارک جس گھر میں، جس خطے میں رہتے ہیں، وہاں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ وہاں کیا ہوتی بولیے؟ برکتیں ہوا کرتی ہیں، اور شیطان کا کوئی گزر نہیں ہوتا، اور شیطان کے شر سے وہ خطے کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے ہیں، یہ سوچ و فکر میں اہل سنت کے پایا جاتا ہے الحمدللہ، اور اس لیے فیوز بھی ہم کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا جو یہ عقیدے راسخہ ہمیں علماء راسخین نے عطا کیے ہیں، مولا اسے سمیٹ کے اپنے سینوں میں منور رکھنے کی توفیق و جرأت عطا فرما۔ مولا ہمیں تا دم زیست اسلام کا پابند بنا، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔